بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جانب سے تحفہ۔ حاجی نوری کتاب کلمہ طیبہ میں پہلے سید حیدر اللہ مقامہ کی زوجہ محترمہ کی عظمت و جلالت یوں تحریر فرماتے ہیں، یہ معظمہ بڑی عمدہ صفات کی حامل تھی۔ ان کی عادتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ کبھی ماہ رجب و شعبان کا روزہ نہیں چھوڑتی تھی۔ سید بزرگوار کے ہاں اکثر مہمان آتے رہتے تھے اور یہ علوی سیدانی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود روزے کی حالت میں ان کی مہمان نوازی کیا کرتی تھی۔ ایک دن ان معظمہ نے مہمانوں کو کھانا کھلایا اور تھوڑا سا کھانا اپنے لیے سحر و افطار کے واسطے بچا کر رکھا۔ افطار سے پہلے ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو انہوں نے اپنے حصے کا کھانا اس کے حوالے کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ سحر کے وقت نماز شب سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے تھوڑا سا پانی پیا اور اسی ضعف و ناتوانی کی حالت میں روزے کی نیت کر لی۔ ابھی یہ خواب اور بیداری کی کیفیت سے گزر رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں، میری بیٹی خود کو اتنی تکلیف کیوں دیتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا، بس اپنا کھانا سائل کو دے دیا ہے۔ شہزادی کونین نے فرمایا، تم بوڑھی ہو چکی ہو اور اب بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھ سکتی، بتاؤ کیا کھانا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا، تھوڑی سی شکر اور آلو بخارا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مصری کے 2 تھیلے عنایت فرما دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ علوی سیدانی نے ان کے تعاقب میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کی لیکن وہ انہیں پانے سے قاصر رہی۔ جب سید حیدر ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے شوہر سے سارا ماجرا بیان کیا۔ سید حیدر نے کہا، ان دونوں تھیلیوں کی قدر و قیمت اور اہمیت کو اچھی طرح سمجھو، یہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے۔ سچ بھی یہی تھا۔ اس دن کے بعد جس بیمار کو بھی وہ مصری کھلائی گئی وہ صحت مند ہو گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس تحفے سے صحت حاصل کرنے والوں میں شیخ زین العابدین بھی شامل ہیں، جو کہ موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہو چکے تھے، اور ان کے علاوہ بغداد میں رہنے والے ہندوستان کے ایک نواب کو اسی تحفے کے ذریعے شفا نصیب ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ بات مشہور ہوتی چلی گئی اور ایران، ہندوستان اور دوسرے ممالک سے لوگوں نے رجوع کیا اور سید بزرگوار کی خدمت میں پہنچ کر اس مصری سے شفا حاصل کی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مصری کے یہ دونوں تھیلے بہت چھوٹے تھے لیکن پھر بھی اتنا زیادہ تقسیم کرنے کے باوجود جتنے تھے اتنے ہی رہے اور ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ایک روز علوی سیدانی نے کہا، حیرت ہے، آخر ان تھیلوں میں کوئی کمی واقع کیوں نہیں ہوتی؟ پھر اس دن کے بعد ان تھیلوں میں کمی واقع ہونے لگی اور ساری مصری ختم ہو گئی، لیکن دونوں تھیلے اب بھی موجود تھے۔ سید حیدر نے کہا، ان دونوں تھیلوں کو سنبھال کر رکھو، ان میں سے ایک تھیلا میرے کفن میں رکھنے کے لیے اور دوسرا تھیلا خود تمہارے لیے۔